ڈاکو سارے مر گئے اور اسی طرح رات بھی گزر گئی۔ صبح سحری کے وقت امام مسجد جو تھا وہ مسجد میں آیا اور بہت سے نمازی بھی مسجد میں داخل ہوئے۔ اب ان کی نظر وہاں پر گرے پڑے ڈاکوؤں پر پڑی، تو امام مسجد کے کہنے پر لوگوں نے ڈاکوؤں کو چیک کرنا شروع کیا کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں باقی لوگوں نے امام مسجد کو بتایا کہ سارے ڈاکو جو ہیں وہ مر چکے ہیں۔ جب یہ لوگ سب کچھ چیک کر چکے تو آخر میں میراثی تک پہنچے۔ میراثی ابھی تک بے خبر سویا ہوا تھا، تو سب نے کہا کہ یہ زندہ ہے اور اس طرف سویا ہوا ہے۔ امام مسجد کے کہنے پر میراثی کو وہاں سے اٹھایا گیا اور ہلانے جلانے پر میراثی جو تھا وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے ایک نظر مسجد کے صحن کو دیکھا جہاں پر ڈاکوؤں کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ ڈاکو مر چکے ہیں۔ اب امام مسجد نے کہا، یہ ڈاکو ہیں، اگر یہ تم نے مارے ہیں تو ان پہ بڑا انعام ہے۔ عوام ان سے بہت تنگ تھی اور یہاں کے بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ ان ڈاکوؤں کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے والے کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ بات جب میراثی کے کانوں میں پڑی تو اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ ڈاکو تو مر چکے ہیں۔ اب امام مسجد نے میراثی سے کہا کہ بھئی ہو کون تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور یہ ڈاکو کون ہے اور ان کو کس نے مارا ہے؟ میراثی کے ذہن میں ایک ہی ترکیب آئی۔ میراثی امام مسجد سے کہنے لگا، امام صاحب آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب ان کی لاشیں میرے پاس پڑی ہیں تو ان کو مارا بھی میں نے ہی ہوگا۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، میرا نام 12 مار ہے، اس لیے یہ 12 بھی میں نے ہی مارے ہیں۔ میں رات کو یہاں پہ سویا ہوا تھا تو یہ یہاں پر مسجد میں آ گئے اور مجھے تنگ کرنے لگے۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا بجھایا کہ بھئی یہ مسجد خدا کا گھر ہے، تم یہاں سے جاؤ کہیں اور ڈاکہ مارو، مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی، اس لیے مجھے پھر غصہ آ گیا اور پھر میں نے ان 12 کے 12 کو جان سے مار دیا۔ اب امام مسجد حیران رہ گیا۔ وہ میراثی کی صحت دیکھنے لگا جو کہ بہت ہی سوکھا سڑا سا تھا، اور وہ میراثی کہہ رہا تھا کہ ان کو میں نے مارا ہے۔ اب میراثی کو جھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ باقی لوگوں نے اور امام مسجد نے خود دیکھا تھا کہ میراثی ان ڈاکوؤں کے پاس پڑا ہوا تھا اور سویا ہوا تھا، باقی سارے ڈاکو مرے ہوئے تھے۔ خیر امام مسجد نے کہا کہ میراثی کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے، اب بادشاہ ہی اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ اذان دی گئی، نماز پڑھی گئی اور پھر کچھ لوگ امام مسجد کے ساتھ بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ میراثی کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ امام مسجد اور باقی نمازیوں نے ساری صورتحال بادشاہ کو بتا دی۔ اب جان سے بادشاہ دیکھے تو اسے اس بات کی سمجھ نہ آئے کہ اس میراثی نے 12 خطرناک ڈاکو مار دیے، مگر نمازیوں کو اور امام مسجد کو جھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، ان کی بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا تھا۔ خیر بادشاہ نے میراثی سے پوچھا، ہاں بھئی مسٹر 12 مار، کیا سارے ڈاکو تم نے مارے ہیں؟ میراثی نے کہا، جی بادشاہ سلامت، یہ سارے ڈاکو میں نے ہی مارے ہیں۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ دیکھنے میں دبلا پتلا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض دبلے پتلے بھی لوگ بھی بہت بہادر ہوتے ہیں، تو میں کیوں نہ اس سے کوئی ایسا کام دے دوں، کوئی نوکری دے دوں۔ اب بادشاہ نے امام مسجد اور باقی نمازیوں سے کہا کہ آپ لوگ جاؤ۔ وہ لوگ چلے گئے تو بادشاہ نے میراثی سے کہا، میں تمہیں انعام بھی دوں گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں ایک نوکری بھی دے رہا ہوں، تمہیں ایک کام بھی دے رہا ہوں۔ اگر تم نے میرا یہ کام کیا تو میں واقعی سمجھوں گا کہ تم بہادر ہو۔ مجھے بالکل تم جیسے ہی ایک بہادر سپاہی کی ضرورت تھی۔ اصل میں میرا گھوڑوں کا بہت بڑا استبل ہے، ہر روز ایک گھوڑا میرے استبل سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ اپنی
رسی توڑا کر کہیں بھاگ جاتا ہے، اسے کوئی چیز آ کر کھا جاتی ہے یا کوئی جنگلی درندہ اس کو آ کر کھا جاتا ہے۔ پچھلے 1 ماہ میں کوئی بھی دن ایسا نہیں گیا جس دن استبل سے میرا کوئی بھی گھوڑا غائب نہ ہوا ہو۔ اس لیے میں تمہیں نوکری دیتا ہوں۔ میرے دربار کے سب ہی سپاہی استبل میں پہرا دینے سے ڈرتے ہیں، اس لیے تم کیونکہ بہت بہادر ہو تو میں تمہیں استبل کی نگرانی پر مقرر کرتا ہوں۔ تمہیں وہاں پر ایک کمرہ، رہائش کے لیے کھانا پینا، بستر وغیرہ دیا جائے گا۔ تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ ہمارے گھوڑے جس بھی وجہ سے غائب ہوتے ہیں اس وجہ کا پتہ چلاؤ۔ اگر یہ کسی درندے کا کام ہے تو تب بھی بتاؤ، اور اگر یہ کسی جن بوت کا کام ہے تو اس کو بھی پکڑو۔ تو تمہارے ہوتے ہوئے وہ جن بوت وہاں نہیں رہنے چاہیے۔ بادشاہ کی بات سن کر میراثی کا اندر سے خون خشک ہو چکا تھا۔ وہ ڈاکو کو مارنے کا دعویٰ تو کر بیٹھا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا وہی جانتا تھا کہ وہ کتنا بہادر ہے، اس لیے اب مرتا کیا نہ کرتا۔ بادشاہ کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ انکار کرتا تو خود بادشاہ اسے مروا دیتا، اس کے جھوٹ پر اسے سزا ملتی۔ لہٰذا اس نے بادشاہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گا۔ میراثی کو شاہی لباس دیا گیا جو کہ سپاہیوں نے پہن رکھا تھا۔ استبل میں اس کے لیے اچھے بستر کا انتظام کر دیا گیا، اسے اس دن اچھا کھانا دیا گیا، اس کی ہر چیز کا مکمل خیال رکھا گیا۔ میراثی استبل میں پہنچ چکا تھا، ابھی رات ہونے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ اسے سارے جانور بھی گنوا دیے گئے اور دکھا بھی دیے گئے۔ باقی سپاہی اسے وہاں چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گئے اور وہ بستر پر لیٹ گیا۔ اب بستر پر لیٹ کر وہ اپنی بیوی اور اپنے گھر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے یہ تو بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ اس کی نمکین روٹیوں میں زہر تھا جو کہ اس کی بیوی نے اس میں ڈالا تھا اسے مارنے کے لیے، مگر اس کی جگہ وہ روٹیاں ڈاکوؤں نے کھا لی تھیں اور ڈاکو مر گئے تھے۔ وہ اندر سے انتہائی دکھی تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، مگر بہرحال اب اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ رات ڈلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اس بات کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا کہ رات ڈلے اور وہ اس راز کا پردہ فاش کرے۔ اسی سوچ میں رات ہو گئی اور ساتھ ہی تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ اسے جانوروں کی فکر نہیں تھی، سب کے سر پر چھت موجود تھی، مگر وہ جانتا تھا اور جاننا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر استبل کا گھوڑا جاتا کہاں ہے۔ اسی سوچ میں وہ جاگ رہا تھا اور پھر آدھی رات ہو گئی۔ اسے نہیں لگ رہا تھا کہ آج گھوڑا غائب ہوگا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ باہر کہیں سے گھوڑے کی چلانے کی آواز آئی۔ دوستو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا اگلا پارٹ آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔